بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 4 رمضان المبارک 1445 ہجری مطابق 15 مارچ 2024 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے کہ مطالعہ آپ کی بھی ضرورت ہے، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ اور رمضان کے مہینے میں زندگی کے نظام میں بڑی حد تک تبدیلی ہو جاتی ہے۔ صبح و شام کے معمولات بدل جاتے ہیں، طبیعت بھی نیک اعمال کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو پورے سال قرآن کھول کر کی بھی نہیں دیکھتے، وہ بھی اس مہینے میں کئی ختم کر ڈالتے ہیں۔ غرض یہ مہینہ لوگوں کے لیے بہت سی برکتیں اور فائدے لے کر آتا ہے۔ اس مہینے میں ہم جو بہت سے اچھے کام کرتے ہیں، ان میں ایک اہم کام مطالعہ بھی ہونا چاہیے۔ مطالعے کے بارے میں بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ عام مسلمانوں میں یہ اکثر کا یہ حال ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مطالعہ صرف اہل علم اور پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے۔ جو لوگ تعلیم کی لائن سے جڑے ہوتے ہیں، پڑھ چکے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، بس انہی کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ حالانکہ یہ تو ایک غلط سوچ ہے۔ مطالعہ تو ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ مطالعے سے انسان کی سوچ بلند ہوتی ہے، جینے کا حوصلہ ملتا ہے، دنیا جہان کی معلومات حاصل ہوتی ہے اور انسان کی زندگی میں نکھار آتا ہے۔ اور جہاں تک ایک مسلمان کی بات ہے تو وہ تو کسی بھی حال میں مطالعے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی سب سے پہلی آیت میں ہی ہمیں مطالعے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے مطالعے کے سلسلے میں اپنی یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، اور رمضان کا مہینہ اس کا ایک بہترین موقع ہے۔ ہم پورے سال تو یہ بہانہ بنا سکتے ہیں کہ مطالعے کے لیے وقت نہیں ملتا، حالانکہ یہ بہانہ کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم کئی گھنٹے روزانہ فضول کاموں گپ شپ میں برباد کر ہی دیتے ہیں۔ تو کیا صرف آدھا گھنٹہ مطالعے کے لیے نہیں نکال سکتے؟ لیکن رمضان کے مہینے میں تو یہ بہانہ چل ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس مہینے میں شیڈیول اس طرح کا بن جاتا ہے کہ مطالعے کے لیے روزانہ آدھا 1 گھنٹہ نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تراویح کے بعد، سونے سے پہلے، سحری کا اگر نماز فجر سے پہلے، نماز فجر کے بعد مطالعہ کے لیے آرام سے وقت نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دوسرے وقتوں میں اپنے شیڈیول کے حساب سے کوئی بھی وقت فارغ کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کی کسی تفسیر کا مطالعہ کریں، پھر حدیث کی تشریح میں جو بہت سی اہم کتابیں لکھی گئی ہیں، کسی کے مشورے سے ان میں سے کسی ایک کتاب کو منتخب کر لیں۔ ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی پر لکھی گئی 1-2 کتابوں کا ضرور مطالعہ کریں۔ اسی طرح اسلامی تعلیمات اور شریعت کے احکام کا مطالعہ ضرور کریں۔ غرض یہ کہ اس مہینے میں مطالعے کا معمول بنائیں اور پھر اسے سال بھر اپنی عادت بنا لیں۔ اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، وقت کا صحیح استعمال کرنا آپ سیکھیں گے، پھر عبادات میں بھی مزہ آئے گا اور زندگی کی حقیقی خوشی سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ دوسرا مضمون ہے اصلاحیات۔ بچے رمضان کیسے گزاریں؟ 7 سال تک کے بچوں کا رمضان، ان کے ساتھ یہ کیا جائے کہ انہیں افطاری میں ساتھ بیٹھائیں، افطار سے 15 منٹ پہلے کچھ نہ کھانے پینے کی عادت بنائیں، افطار سے 10 منٹ پہلے اپنے لیے اور سب گھر والوں کے لیے دعا کرنے کی عادت بنائیں۔ چھوٹی تسبیحات نماز کے اوقات میں پڑھوائیں، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ یا اللہ اکبر، یا افطار کی دعائیں یاد کرائیں۔ دن میں بھی کسی وقت قرآن پڑھنے کا وقت مقرر کریں۔ اگر نورانی خواجہ پر ہے تو وہ پڑھائیں، کسی سپارے پر ہیں تو وہ پڑھائیں، اور بچے کے ہاتھ سے حسب توفیق و استطاعت صدقہ کرایا کریں۔ اگر بچہ 7 سال سے بڑا ہے تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ اپنے ساتھ 5 وقت نمازیں پڑھائیں، سحری اور افطار میں ساتھ بیٹھائیں۔ جب بھی بچے کو روزہ کھلوانا ہو، اسے بتائیں کہ اگر ہم کہیں گے تو روزہ تمہیں توڑ دینا ہوگا، کیونکہ کبھی ایسے واقعات آئے ہیں سامنے کہ بچے کے حالت بھوک پیاس سے خراب ہو گئی ہے، اور لیکن اس نے روزہ نہیں توڑا۔ اسی طرح ایک دم سے زیادہ روزہ رکھنے پر بچوں کو نہ لائیں، بلکہ آہستہ 4-5 سالوں میں روزوں کی تعداد دھیمے بڑھاتے جائیں۔ 1 رکوع قرآن ضرور پڑھائیں۔ افطار سے پہلے 10 منٹ دعا کی عادت بنوائیں۔ اگر روزہ نہ ہو تو افطار سے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے کھانے پینے سے اسے روکا جائے۔ بچے کو فجر کی نماز کے لیے اٹھائیں، اشراق تک جاگنے کی عادت بنائیں۔ افطاری میں دسترخوان بچھاتے ہوئے بچے سے چھوٹے چھوٹے کام کرائیں تاکہ اس میں خدمت کی عادت موجود ہو۔ شب بیداری والی راتوں میں بچوں کو کچھ وقت ساتھ عبادت کرائیں تاکہ ان میں عادت بن سکے، اور بچے کے ہاتھ سے ہی صدقہ وغیرہ نکلوانے کی اسے عادت ڈلوائیں۔
زکوٰۃ کے چند ضروری احکام، ترتیب مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی اور محمد فرید حبیب ندوی۔ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے، جن 5 ستونوں پر اسلام کی بنیاد ہے ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے، لیکن افسوس کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد آج اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتی، اور جو نکالتی بھی ہے وہ صحیح سے حساب لگا کر نہیں نکالتے۔ بعض لوگ زکوٰۃ نہ نکالنے کے بہت سے بہانے بناتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اس میں کوئی بھی بہانہ چلنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح زیورات کی زکوٰۃ نکالنے میں بعض عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہم کہاں سے نکالیں، ہمارے پاس تو کیش ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ انہیں اپنے زیورات کی زکوٰۃ نکالنی ہی پڑے گی، وہ خود نکالیں یا ان کا شوہر ان کی طرف سے نکالے، اور جہاں تک کیش نہ ہونے کا بہانہ بنایا جاتا تو یہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ عورتوں کے پاس بھی کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ رقم آتی ہی رہتی ہے، تو اس میں سے نکالیں، مان لیں کہ رقم نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کا حکم ہی اس لیے ہے کہ دل سے مال کی محبت نکلے، اس لیے زیورات میں سے کچھ حصہ بیچ کر یا کسی سے قرض لے کر وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ تو بہرحال نکالنی ہی پڑے گی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ خوش دلی سے اور صحیح طریقے سے پورا حساب لگا کر پابندی کے ساتھ زکوٰۃ نکالتے رہیں۔ زکوٰۃ اس وقت فرض ہوتی ہے جب مال پر پورا 1 سال گزر جائے، لیکن اس معاملے میں بڑا کنفیوژن رہتا ہے، اس لیے اس کو سمجھ لیں کہ ہر روپے پر پورا سال گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے سال گزرنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ زکوٰۃ کا کم سے کم نصاب سال کے آخر میں آپ کے پاس موجود ہو۔ مان لیجیے کہ زکوٰۃ کم سے کم 50,000 روپے پر فرض ہوتی ہے، اس سے کم پر فرض نہیں ہوتی، مان لیجیے۔ تو اب اگر آپ کے پاس پہلی مرتبہ 1 رمضان کو اتنے پیسے ہیں جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو اب 1 رمضان کے اگلے سال، یعنی اگر وہ 2022 تھا تو 2023 یا 2023 کے 1 رمضان میں آگے بعد 50,000 تھے، تو 2024 کے 1 رمضان میں اب صرف یہ دیکھا جائے گا کہ پیسے اتنے گھٹ تو نہیں گئے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہی نہ ہو، یعنی 50,000 سے کم تو نہیں ہو گئے، اگر کم ہو گئے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اور اگر پیسہ اتنا ہی ہے یا اس سے بڑھ گیا ہے تو جتنا بھی پیسہ 1 رمضان 2024 کو آپ کے پاس پریزنٹ ٹائم میں ہوگا اس پر زکوٰۃ ہوگی، چاہے اس میں سے کچھ پیسہ 1-2 دن پہلے ہی کیوں نہ آیا ہو، 20 سال میں کیوں میں آیا ہو، جو بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور نہ ہی اس کا حساب لگانے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسری اہم بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جب آپ زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے تو اپنے تمام سامان اور ساری رقموں کا حساب ایک ساتھ لگائیں گے۔ مثلا کہ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ کیش ہے، 50,000 بینک میں ہے، 50,000 کسی کو قرض دے رکھا ہے، 50,000 کسی کاروبار میں لگا رکھا ہے، تو سارا حساب ایک ساتھ لگا کر آپ کو 2.5 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ نصاب پورا ہو، بلکہ سارا مال ملا کر دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کا پیسہ کئی جگہ لگا ہوا ہے تو سب کا حساب لگا کر دیکھا جائے گا کہ وہ نصاب کے برابر ہے یا نہیں، اگر ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔